السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد جو پہلا جملہ یا لفظ ہے وہ رگڑ کے بارے میں ہے کہ ہم عربی میں رگڑ کو کیا کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ عربی میں رگڑ جو ہے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ رگڑنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ رگڑ کس چیز کا۔ مثال کے طور پر گاڑیوں کا رگڑ ہوتا ہے، یا مثال کے طور پر انسان ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو رگڑتا ہے، یا اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں، تو یہ سمجھیں کہ رگڑ کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور مختلف لہجوں میں۔ تو حکہ جو ہے، حچہ کچھ بولتے ہیں حکہ، ٹھیک ہے، خارش کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ۔ جو خارش کے لیے ہم رگڑتے ہیں نا جسم کو، جب ہم خارش کی وجہ سے جسم کو رگڑتے ہیں یا مثال اس کو رب کرتے ہیں یا خروچتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حکہ۔ افرک جو ہے وہ بھی اسی رگڑ کو کہتے ہیں۔ تو یہ جسم سے تعلق رکھتی ہیں یہ باتیں۔ حکہ جو ہے مفرد ہے اور حکات جمع ہے، لیکن یہ جو حکہ اور حکات ہیں مختلف لہجوں میں مختلف معنی دیتا ہے۔ مثال کے طور پر UAE وغیرہ کے خلیجی ممالک میں حکہ جو ہے وہ خارش کے لیے جو رگڑتے ہیں ہم، خارش کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خارش سے متعلق ہے۔ لیکن مصری میں اور ادھر ادھر کے اور لہجوں میں، تو ان لہجوں میں یہ گاڑی سے تعلق رکھتی ہے یا کسی بھی اور چیز سے۔ جب کسی چیز پر اسکریچز آ جاتے ہیں، رگڑ ملتا ہے یا مطلب لگ جاتی ہے کہیں پہ، ہٹ کرتا ہے کوئی، تو کسی چیز پر جب خرونچ آ جاتے ہیں تو اس کو جو ہے نا، اس رگڑ کو ہم کہتے ہیں حکات، حکہ یا حکات، ٹھیک ہے، حکات بولتے ہیں، کچھ حکات بولتے ہیں، کچھ حکات بولتے ہیں۔ تھوڑا کاف میں جو ہے نا شد تشدید لاتے ہیں یا نہیں لاتے تو اس میں وہ ہوتا ہے لہجوں کی وجہ سے۔ لیکن یہاں پہ ہمارے UAE وغیرہ میں حکہ حکات جو ہے وہ خارش سے تعلق رکھتا ہے۔ جب خارش کے لیے آپ اپنے جسم کو کھجلاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حکہ۔ افرک وہ بھی اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جسم سے تعلق رکھتے ہیں چیزیں، تو یہ مختلف لہجوں کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ خدوش جو ہے، خدوش جو ہے وہ گاڑی کو جو ہٹ ملتی ہے، گاڑی کو رگڑ ملتی ہے، گاڑی پر اسکریچز آتے ہیں تو اس کے لیے خدوش استعمال ہوتا ہے، زیادہ فیمس ہے، زیادہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کو۔ تو یہ گاڑیوں سے اور کسی بھی چیز سے جب اسکریچز آ جاتے ہیں ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے، خدش ایک ہے، ٹھیک ہے، اور خدوش اس کی جمع ہے۔ اور جو شمخ ہے، شمخ اور شموخ، یہ شمخ جو ہے یہ UAE میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آگے ہم کسی جملے میں استعمال کریں گے اس کو، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے اس لفظ کو یا اس جملے کو کیسے بولنا ہے۔ تو رگڑ کے لیے شمخ یا شموخ یا خدش اور خدوش یہ لفظ استعمال کرنا ہے ہم نے۔ گاڑی سے تعلق رکھتے ہیں یا ایکسیڈنٹ وغیرہ سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی اور چیز پہ جو اسکریچز آتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے خدش، خدوش، ٹھیک ہے۔ کچھ خدوش بولتے ہیں، کچھ خدوش بولتے ہیں۔ تو خاک کے اوپر کوئی زبر لاتا ہے، کوئی پیش لاتا ہے، لہجوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، تو آپ اس کو بول سکتے ہیں۔ لیکن لکھنے میں خا دال شین لکھتے ہیں تو خدوش اس کی جمع ہے، اور خدش جو ہے خدش یا خدوش، ٹھیک ہے، اس کی جمع ہے۔ اسی طرح شمخ جو ہے اور شموخ، ٹھیک ہے، شمخ جو ہے وہ بھی اسکریچ کو بولتے ہیں اور شموخ جو ہے وہ بھی اسکریچ کو بولتے ہیں۔ تو یہ جو خدش اور خدوش اور شمخ اور شموخ جو ہے گاڑیوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں ایکسیڈنٹ میں یا کسی بھی چیز سے جو ہے نا، جب اسکریچز آتی ہیں اس پہ تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی ہے کہ خدش جو ہے ہم اسکریچز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ جسم پہ ہو، چاہے چیزوں پہ ہو، کسی بھی چیز پر جو مطلب اسکریچ آ جاتا ہے نا، اسکریچ جسے انگلش میں کہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم خدش اور جو ہے خدوش استعمال کر سکتے ہیں۔ تو شمخ اور شموخ آپ کو بتایا تھا کہ UAE میں یہ ایکسیڈنٹ وغیرہ کے ساتھ یا کسی بھی ہٹ کرنے کی وجہ سے جب اسکریچز آتے ہیں تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ورنہ انسان کے اوپر، جسم کے اوپر جو خارش وغیرہ کی وجہ سے انسان کو جلاتا ہے، اس کو جو رگڑتا ہے جسم میں، تو اس کے لیے جو ہے نا حکہ استعمال ہوتا ہے یا حچہ، ٹھیک ہے، ہم بولتے ہیں حچہ یعنی اس کو کجلو۔ حکہ یا حچہ اس کا مطلب ہے کجلانا، کجلاؤ، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور شمخ اور شموخ جو ہے اس کی جمع ہے شمخ کی، تو یہ اس لیے استعمال ہوتا ہے جیسے گاڑی وغیرہ کو رگڑ ملتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے تھوڑی سی دیکھنی ہے، ہم آگے جا کے جملوں میں استعمال کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے یہ لفظ کیسے بولنا ہے۔ اب یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، آپ بولتے ہیں کہ میں ریورس جا رہا تھا کہ اچانک گاڑی دیوار سے ٹکرا دی، ٹھیک ہے، کس نے ٹکرائی؟ میں نے۔ کنت میں تھا یا میں تھی، کرنے کو کہتے ہیں نا کہ میں کر رہا تھا، کوئی کام تھا، میں کر رہی تھی کوئی بھی کام، لیکن اس کے بعد ہم اسپیسیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ریورس
یعنی میں گاڑی ریورس کر رہا تھا، ٹھیک ہے. یہاں پہ گاڑی کا نام لکھا تو نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ ریورس کر رہے ہیں تو ریورس کا مطلب ہے کہ ہم انگلش میں یہ لفظ جب بولتے ہیں، عربی میں بھی انگلش کا لفظ بولتے ہیں، تو اس کا تعلق گاڑی سے ہی ہے، ٹھیک ہے، یا کسی بھی ایسی چیز سے ہے جس میں انجن ہو. تو كنت اسوي ریورس، كنت اسوي ریورس وصدفہ کہ اچانک. دعمت السیارہ، دعمت میں نے گاڑی ٹکرا دی، میں نے گاڑی مار دی، ہٹ کر دی. فی الحیط دیوار سے، ابھی فی الحیط ہے کہ دیوار میں، لیکن آپ کو بتایا تھا لہجوں کی وجہ سے اس طرح کے حروف ملتے ہیں اور اس طرح کے الفاظ ہم بولتے ہیں لہجوں کی وجہ سے. اس کا معنی جو ہے عربی میں یہی ہے کہ آپ نے دیوار سے گاڑی ٹکرائی. علی الحیط کا مطلب کچھ اور ہوگا کہ دیوار کے اوپر، ٹھیک ہے، اوپر سے، یعنی دیوار کے اوپر سے میں نے ہٹ کر دی. تو اس کے معنی تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے نا ہم ان چیزوں کو تھوڑا سا دیکھیں گے. تو یہ جو لکھا ہوا ہے فی الحیط، اس پہ تھوڑا آپ دھیان دیں کہ یہ کچھ لوگ بولتے ہیں فی الحیط، کچھ لوگ بولتے ہیں بالحیط. دعمت السیارہ بالحیط. تو كنت اسوي ریورس وصدفہ دعمت السیارہ بالحیط. تو با جو ہے اس کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں فی الحیط. تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے، جیسے ہماری زبانوں میں بھی ہوتا ہے نا کہ دیوار پہ میں نے گاڑی مار دی، دیوار پہ، اور کچھ لوگ بولتے ہیں دیوار سے ٹکرا دی. تو یہ لہجوں کی وجہ سے یا مطلب بات سمجھ نہ آنے کی وجہ سے با کو فا، فا کو با پڑھتے ہیں. تو میں نے لکھا جو ہے نا فی الحیط، یہ سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ کچھ لوگ اس طرح بولتے ہیں کہ دعمت السیارہ فی الحیط یا دعمت السیارہ بالحیط. تو بالحیط جو ہے وہ نارمل چلتا ہے، اور فی الحیط جو ہے کچھ لوگ بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. دعمت السیارہ بالحیط کہ میں نے گاڑی کو دیوار سے ٹکرا دی. كنت اسوي ریورس وصدفہ دعمت السیارہ بالحیط. فی الحیط جو بولتے ہیں یا کسی اور چیز سے، ایسی چیز میں جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ کسی چیز میں نے گاڑی ٹکرائی، تو فی الحیط کی جگہ کچھ اور لکھیں گے. پھر دعمت السیارہ فی البارکن، ٹھیک ہے، کہ میں نے پارکنگ میں گاڑی ٹکرا دی یا گاڑی مار دی یا ہٹ کر دی. تو بالحیط ہم بولیں گے اور فی البارکن بولیں گے. تو یہاں پہ جو فی الحیط میں نے لکھا ہے، جب بھی میں جملہ لکھتا ہوں آپ کو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اس طرح کیوں لکھا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی کہانی ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے. اس چیز کو سمجھانے کے لیے الٹی سیدھے الفاظ لکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ بات سمجھ میں آئے. کچھ لوگ اس کو فی الحیط بولتے ہیں جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں میں نے دیوار میں گاڑی ٹکرا دی، دیوار پہ گاڑی ٹکرا دی، دیوار سے گاڑی ٹکرا دی. تو اگر ہم اردو میں پوچھتے ہیں کہ ان میں سے صحیح کون سا ہے، تو یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے بس تھوڑا سا. تو اردو میں بھی اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی ہے. تو ہم یہاں پہ بولیں گے دعمت السیارہ بالحیط، ٹھیک ہے، بالحیط. حیط جو ہے اصل میں حائط ہے، حائط، حالف ہا، پھر حمزہ ہے چھوٹا سا جو گھر بناتے ہیں اس کے لیے، پھر اس کے بعد طا لکھتے ہیں حائط. حائط جو ہے دیوار کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، فصیحہ میں بھی بولتا ہے، جدار بھی بولتے ہیں کچھ لوگ، ادار بولتے ہیں بول چال میں، اور حیط جو ہے وہ نارمل چلتا ہے، سعودیہ وغیرہ میں بھی چلتا ہے. دعمت السیارہ بالحیط. كنت اسوي ریورس وصدفہ دعمت السیارہ بالحیط. كنت اسوي ریورس وصدفہ دعمت السیارہ بالحیط. السیارہ فیہا خدوش فیہا شموخ. تو یہ جو ہے نا ابھی ہم کہتے ہیں کہ گاڑی پر اسکریچز آئی ہیں. السیارہ فیہا یعنی اس گاڑی میں، ٹھیک ہے، السیارہ اس گاڑی میں یا اس گاڑی پر. تو السیارہ علیہا، ٹھیک ہے، فیہا علیہا ہم دونوں پڑھ سکتے ہیں، دونوں بول سکتے ہیں. تو یہ جو جملے لکھے ہوتے ہیں تو یہ اسی لیے لکھے ہوتے ہیں کہ ایک لفظ کے معنی ہوتے ہیں الگ الگ سے، تو اس وجہ سے لکھنا پڑتا ہے. السیارہ فیہا خدوش یعنی علیہا شموخ. شمخ جو ہے وہ ایک ہے، شموخ اس کی جمع ہے، ٹھیک ہے. السیارہ یا سیارتی علیہا شموخ یا علیہا شمخ. السیارہ فیہا خدوش یا فیہا یا علیہا شموخ یا شمخ خدش. خدش جیسے شمخ ہے تو خدش اور شمخ یہ دونوں جو ہے نا ان کی جمع جو ہے وہ بھی سیم صرفی صیغے پہ آتا ہے، اور ان کا مفرد بھی صرفی صیغے میں سیم ہوتا ہے. جیسے خدش شمخ، خدوش شموخ. خدوش، خدوش یا خدوش شموخ، خدش شمخ، خدوش شموخ. تو یہ اس طرح ہوگا، اس چیز کو تھوڑا نوٹ کرنا ہے. تو اگر زبر ذہن میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے بول چال میں تو وہ مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے اصل مقصد میں میسج پہنچانا ہوتا ہے، اس زبان میں ادائیگی صحیح ہونی چاہیے. السیارہ فیہا خدوش یا فیہا شموخ. السیارہ فیہا خدوش یا فیہا شموخ. تو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے پوچھا کریں، ہم ان کے جوابات دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ.
یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.